ایک بات جو شروع میں انہوں نے کی ہے غامدی صاحب نے، یہ ابھی ہم اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ عربی معلیٰ کی یہ ہیڈنگ ہے، تو اس میں غامدی صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن جس زبان میں نازل ہوا وہ ام القرا کی عربی معلیٰ ہے، جو اس کے دور جاہلیت میں قبیلہ قریش کے لوگ اس میں بولتے تھے۔ صحیح۔ آگے چل کے یہی بات انہوں نے اس طرح سے کی ہے کہ جو اس زمانے میں اہل مکہ کی زبان تھی۔ صحیح۔ اب اصل میں اس میں تو کوئی اختلاف کی بات نہیں کہ قرآن مجید جو ہے نا وہ قریش کی زبان میں نازل ہوا یا اہل مکہ کی زبان میں نازل ہوا، لیکن یہ بات کرنا کہ صرف قریش کی زبان میں نازل ہوا، صرف اہل مکہ کی زبان میں نازل ہوا، تو یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات درست نہیں، کیونکہ یہ تاریخی حقائق کے مطابق نہیں ہے اور امر واقعہ کے مطابق نہیں ہے۔ خود اگر آپ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو قریش کے علاوہ قبائل کی بھی لغات مل جاتی ہیں، اور تاریخ کا بھی اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو یہی بات نظر آتی ہے۔ اچھا، اس میں جو غامدی صاحب کا اصل میں ایک انداز ہے کہ وہ جب کوئی بات بیان کرتے ہیں تو قرآن مجید کی آیت نقل کرتے ہیں، استدلال کرتے ہیں۔ استدلال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ میرا مدعا ہے، اس میں یہ دلیل ہے، لیکن جب وہ یہ کہتے ہیں نا کہ اب یہ جو میں نے قرآن کی آیت بیان کر دی نا، اب اس سے یہی بات نکلتی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، جس قطعیت کے ساتھ اور جس اصرار کے ساتھ وہ پھر جب یہ دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے فہم قرآن کو قرآن بنا لیتے ہیں، تو یہ ایٹیچیوڈ جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ صحیح۔ اب جیسے انہوں نے یہاں پہ یہ دلیل کے طور پہ یہ بات بیان کی، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، کہ ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں نہایت سہل اور موزوں بنا دیا، بس اتنی سی بات ہے۔ اب یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، ٹھیک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان میں یہ قرآن مجید ہم نے آسان کر دیا، لیکن قرآن میں آپ کو کوئی ایسی نص نہیں ملتی کہ جس میں قرآن نے یہ بات کہی ہو کہ یہ قریش کی زبان میں نازل ہوا۔ صحیح۔ اچھا، قرآن میں جو نصوص ہیں یہ ہم اگر اسکرین پہ نکالیں تو یہ بہت ساری نصوص میرے سامنے کھلی ہیں۔ ایک جگہ قرآن نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَا قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا، قریش کی نہیں، عربی میں۔ صحیح۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا حُكْمًا عَرَبِيًّا، ٹھیک ہے۔ ایک اور جگہ پہ کہا کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، عربی مبین ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْبَيِّنَاتِ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ٹھیک ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ، تو قرآن نے ہر جگہ جو ہے جو اپنی نسبت بیان کی ہے وہ یہ نہیں کہ میں قریشی ہوں، صحیح۔ قرآن نے کہا میں عربی ہوں، اور عربی صرف قریش کی زبان نہیں تھی۔ لیکن آپ سب یعنی عموماً یہ تاثر ہے کہ قرآن جن لوگوں پہ نازل ہوا وہ سب سے فصیح عربی بولنے والے تھے، اور یعنی اور وہ اتنے فصیح تھے کہ وہ دوسروں کو اجمی کہتے تھے اپنے مقابلے میں۔ تو عمومی تاثر تو یہ ہے کہ وہاں پہ قرآن نازل ہوا جو سب سے زیادہ اچھی عربی بولنے والے اور سمجھنے والے تھے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی اور علاقہ تھا یا کوئی اور لوگ تھے جو زیادہ اچھی عربی بولنے والے، سمجھنے والے یا شعراء یا ادیب موجود تھے، تو پھر قرآن پھر مکہ میں کیوں نازل ہوا؟ اصل میں اس میں سمجھنے والی دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عرب میں جو ہے وہ مختلف قبائل تھے۔ صحیح۔ بیسیکلی عرب کی تین قسمیں بیان کی جاتی ہیں جن لوگوں نے بھی عرب کی تاریخ پہ لکھا۔ جی۔ ایک عرب باعدہ ہیں جو تباہ ہو گئے، قرآن نے جن کا تذکرہ کیا، عاد و سمود، ہمارے پاس ان کی ہسٹری نہیں ہے، وہ تو چلے گئے۔ دوسرے عرب عربہ ہیں جنہیں پیور عربز کہتے ہیں، یہ بیسیکلی یمنی ہے، پیور عرب یمنی ہے۔ پیور عرب جو ہے نا، یہ قوم سبا وغیرہ، یہ ہجرت کر کے آئے تھے، یہ بیسیکلی جنوبی عرب بھی کہلاتے ہیں، یہ شمالی عرب میں آئے تھے۔ تو شمالی عرب والے یہ حجازی عرب کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو عربی مستعربہ کہتے ہیں، یعنی انہوں نے عربیت ایک طرح سے مستعار لی ہے، یہ پیور عرب نہیں ہے، صحیح، پیور عرب نہیں ہے۔ دیکھیں نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو یہاں چھوڑ کے گئے،
ٹھیک ہے. پھر جو ہے نا وہ یہاں سے آگے وہ اہل مکہ کی آبادی جو ہے وہ اس لیے یہ عربی مستعربہ کہلاتے ہیں. یہ باہر سے آئے ہیں. یہاں کے جو مقامی عرب ہیں، پیور عرب ہیں، یہ بیسیکلی یمنی ہیں. اچھا. قرآن اگر عربی زبان میں نازل ہوا ہے تو ہم یہ کہیں کہ پیور عرب جو ہیں ان کی عربی تو اس میں نہیں ہے. اچھا صحیح. اور عرب مستعربہ کی عربی اس میں ہے. تو یہ بات لاجیکل نہیں لگتی. صحیح. یعنی پیور عرب کی عربی تو ہو، جب وہ ہے ہی عربی میں تو پیور عربی اس میں کیوں نہیں ہوگی؟ صحیح. پیور عربی اس میں کیوں نہیں ہوگی؟ ہم انکار نہیں کر رہے کہ جو حجاز کے عرب ہیں یا شمالی عرب ہیں یا ان کو عدنانی عرب بھی کہتے ہیں، وہ جو یمن کے ہیں وہ قحطانی ہیں. یہ دونوں بیسیکلی حضرت سام کی اولاد میں سے، سیمیٹک ریلیجنز میں سے. تو پیور عرب جو ہے نا، اس کے علاوہ اگر آپ ایک اور بات دیکھیں، جو اب غامدی صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے کہ قرآن مجید جو ہے نا وہ اس کا فہم ہمیں عربی معلیٰ سے حاصل ہوگا، اور عربی معلیٰ کا بڑا مصدر جاہلی شاعری ہے، اور جاہلی شاعری کا سب سے بڑا مصدر سبع معلقات ہیں. سبع ہیں یا تسع ہیں، 9 ہیں، یا کچھ نے 10 بھی کہیں. صحیح. 10 میں سے کوئی ایک بھی قریشی نہیں ہے. سبع معلقات سے ہٹ کے دور جاہلیت کے جتنے بڑے شاعر ہیں، جتنے بڑے شاعر ہیں، کوئی ایک بھی آپ کو قریشی نہیں ملے گا. صحیح. یہ میرے سامنے کھلی ہے طبقات فحول الشعراء. ٹھیک ہے. اب یہ بہت پرانی کتاب ہے، ابن سلام کی، 232 میں ان کی وفات ہوئی. بڑے شعراء کا تذکرہ، انہوں نے طبقات ذکر کی ہیں، شعراء کے 10 طبقات. پہلے طبقے میں امرؤ القیس. امرؤ القیس جو ہے وہ کندہ قبیلے سے تعلق رکھتا ہے. یہ یمنی ہے. یمنی ہے. صحیح. جو عرب عربہ جو پیور عرب ہے. صحیح. یہ تو حجازی بھی نہیں ہے، حجازی بھی نہیں ہے، یعنی شمالی عرب بھی نہیں ہے. نابغہ یہ بھی بنو مضر میں سے ہے. ٹھیک ہے. سبع معلقات میں سے ہے. زہیر یہ بھی بنو مضر میں سے ہے. بنو مضر ٹھیک ہے، قریش سے اوپر جا کے ان کی لڑی آپس میں قریش کی اور ان کی مل جاتی ہے. اچھا، اکثر و بیشتر جو ہے نا سبع معلقات کے جو مؤلفین ہیں وہ بنو مضر میں سے ہیں. اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ایک ملتا ہے کہ بنو مضر کی زبان میں قرآن مجید نازل ہوا. عاشا یہ بھی بنو مضر میں سے ہیں. صحیح. اچھا، کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو آپ یوں کہہ سکتے ہیں، جیسے بلکہ عاشا کے بارے میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ بنو سالبہ سے ہے، اور بنو سالبہ عربی نہیں ہے. اس کے بارے میں زیادہ تر کی تحقیق یہ ہے کہ یہ اسرائیلی ہے. تو جن لوگوں کو آپ عربی معلیٰ کا سب سے بڑا سورس بنا رہے ہیں، وہ سبع معلقات کے یا 9 یا 10 معلقات کے مؤلفین ہوں یا اور بڑے بڑے شاعر ہوں، تو وہ ان میں سے کوئی قریشی نہیں ہے. قریشی نہیں ہے. صحیح. بلکہ ان میں سے جو بڑے نام ہیں وہ تو کچھ تو عرب سے ہی نکل گئے. لوگوں نے کہا کہ یہ اسرائیلی ہے، جیسے عاشا. یا کچھ ایسے ہیں کہ جو حجاز سے نکل گئے، وہ تو یمنی ہیں. ٹھیک ہے. قحطانی عرب ہیں جو پیور عرب ہیں. امرؤ القیس ان میں سے زیادہ تر کے آباء و اجداد تو یہیں کے رہنے والے تھے. مکہ زیادہ تر کے نہیں، مکہ نہیں. آپ مکہ نہ گئے. اچھا. مکہ نہ گئے، آپ حجاز کے ہیں. حجاز کے. صحیح. حجاز کے ہیں. کیونکہ یہ قبائل مکہ میں تو اب دیکھیں نا، جو قبائل تھے مکہ میں تو قریش تھے. تو قریش میں تو جو شعراء پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تھے ان میں جی جیسے نام ملتے ہیں. یہ صاحب کتاب نے بھی جو ہے وہ شعراء مکہ کے تذکرہ کیا ہے. اس میں کیا ہے، ابو طالب. حضرت ابو طالب کو شاعر کے طور پہ کوئی نہیں جانتا. اللہ کے وسلم کی نسبت کی وجہ سے معروف ہیں. ٹھیک ہے. حضرت زبیر، ٹھیک ہے، حضرت ابو سفیان، حضرت زرار بن خطاب. اب ان میں سے کون ہے جو بطور شاعر معروف ہے، جن کی شاعری پڑھی پڑھائی جاتی ہے؟ لیکن یہ بات تو معروف ہے کہ اس زمانے میں، جس زمانے میں قرآن نازل ہوا، شاعری کے باقاعدہ مقابلے ہوتے تھے، اور جو ہے اپنا کلام لٹکایا جاتا تھا خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ، اور ایسے میں سورہ کوثر جو ہے وہ بھی لٹکائی گئی تھی. تو اس طرح کی بہت ساری باتیں اور واقعات تو ملتے ہیں. ڈاکٹر جواد علی جو ہے المفصل فی تاریخ العرب،
20 جلدوں میں انہوں نے جو ہے وہ عرب کی تاریخ لکھی ہے، اور خاص طور پہ عرب کی وہ تاریخ جو کہ دور جاہلیت کی تاریخ ہے، اور یہ غامدی صاحب کے مصادر میں سے ہے۔ میزان میں آپ دیکھیں گے سنت کی باس میں آپ کو نیچے بہت حوالے ملیں گے، المفصل فی تاریخ العرب جی، یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں ان کے بڑے سورسز میں سے۔ صحیح۔ ڈاکٹر جواد علی نے جو ہے وہ جو بحث کی ہے تقریباً کوئی 100 صفحات میں اس بات کے اوپر کہ قرآن فصیح عربی میں نازل ہوا، سوال یہ پیدا کیا کہ فصیح عربی کیا قریش کی تھی یا قریش کے علاوہ قبائل کی تھی؟ صحیح۔ جو فائنڈنگ ہے وہ تو ہم بعد میں آتے ہیں نا اس کی طرف، لیکن ڈاکٹر جواد علی نے، اب یہ ایک پوائنٹ آف ویو، ہم اس کو ایک پوائنٹ آف ویو کے طور پہ بیان کر رہے ہیں، خاص طور پہ غامدی صاحب کے نزدیک تو ان کی تحقیق کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ قریش کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ فصیح العرب تھے تو یہ وہ بندہ بات کر سکتا ہے جسے دور جاہلیت کی تاریخ کا کچھ اتا پتہ نہیں۔ اچھا، جس نے کوئی دور جاہلیت کی تاریخ کا تھوڑا بہت مطالعہ کیا ہو نا، وہ یہ بات کبھی نہیں کر سکتا کہ وہ فصیح تھے۔ وہ فصیح تھے۔ صحیح۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قریش جو ہے نا وہ اجمیوں کے ساتھ ان کا اختلاط بہت زیادہ تھا۔ اجمیوں کے ساتھ ایک تو حج کے موقع پہ، اور دوسرا ویسے ان کے قافلے وغیرہ جاتے تھے، قرآن نے بھی کہا لیلاف قریشی ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ اس اختلاف کی وجہ سے ان کی زبان صاف نہیں رہی تھی، بگڑ گئی تھی۔ اچھا، یہ ان کا مقدمہ ہے، میں ابھی اپنی رائے نہیں بیان کر رہا، جس نے تنقید کرنی ہو وہ ان کے 100 صفحات دیکھے اور پھر اس پہ کوئی مقالہ لکھتے۔ ابھی ہم ایک رائے بیان کر رہے ہیں۔ یہ جواد علی صاحب کا مقدمہ، ہاں، ان کا مقدمہ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی جو فصیح ترین قبائل تھے عرب کے وہ 3 تھے، اور اس کے لیے انہوں نے یہ چیز بطور دلیل بیان کی ہے کہ بعد میں آنے والے جتنے لغویین ہیں، بڑے بڑے امام خلیل سے لے کے آگے وہ ازہری کو لے لیں تو جوہری کو لے لیں، جن کو بھی لے لیں آپ، سب نے 3 قبائل کی لغت کو بنیاد بنایا لغت عرب کے لیے۔ وہ بنو تمیم ہے، بنو قیس ہیں، بنو اسد ہے۔ اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ فصیح ترین بنو تمیم تھے۔ ہاں، یہ بات انہوں نے کہی ہے کہ قریش کے بنو تمیم کے ساتھ رشتہ داری تھی، مساہرت تھی، مطلب شادیاں وغیرہ ان کے یہاں تھی، تو بنو تمیم سے ایک فصاحت اور بلاغت یا عربی مبین کا ایک اثر آپ کہہ سکتے ہیں قریش کے اوپر آیا، لیکن اصلاً قریش نہیں تھے، فصیح العرب نہیں تھے، لیکن رہنے والے حجاز کے تھے۔ ہاں، قریش، ہاں وہ حجاز کی رہنے والے تھے نا، بنو تمیم اور بنو قیس، بنو اسد، یہ حجازی ہیں، شمالی عرب ہیں، یہ یعنی ادنانی عرب ہیں، یہ ادنانی عرب۔ صحیح۔ تو شعراء وغیرہ ان میں بڑے بڑے پیدا ہوئی ہے، بڑے بڑے خطبہ ان میں پیدا ہوئی ہے، قریش میں کوئی نہیں پیدا ہوا۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ وہ جو ابھی آپ نے تذکرہ کیا نا سوق اوکاز کا جو بازار لگتا تھا نا، جہاں یہ فیصلے ہوتے تھے کہ جی یہ ہم نے جو ہے قصیدہ لٹکانا ہے بیت اللہ پہ، اگرچہ وہ لٹکانے میں بھی اختلاف ہے، خیر ہم اس میں نہیں جاتے۔ اس کی سرداری بنو تمیم کے پاس تھی، اس بازار کی سرداری بھی جو ہے اس کو مینیج یہ بنو تمیم کر رہے تھے، ان کی حکومت تھی۔ تو انہوں نے بہت سارے دلائل دیے 100 صفحات میں، جس کے اوپر یہ مقدمہ کھڑا کیا ہے کہ بیسیکلی قبائل جو ہے وہ 3 تھے، یہ بات کہ والقبائل، جو قبائل تھے وہ تمیم و قیس و اسد، یہ وہ قبائل ہیں کہ جن سے علماء لغت نے لغت مرتب کی ہے، یہ وہ قبائل تھے جن کے شعراء فصیح العرب تھے، یہ وہ قبائل تھے جن کی عربی کا اس وقت سکہ اور دھاک بیٹھی ہوئی تھی، اور ان میں خاص طور پہ بنو تمیم کے ساتھ رشتہ داری کی وجہ سے قریش بھی ان سے عربی مبین سیکھ گئے تھے، لیکن اصلاً وہ مصدر نہیں تھے قریش عربی مبین کے، کیونکہ وہ اجمیوں سے اختلاط کی وجہ سے اپنی زبان بگاڑ بیٹھے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ عربوں میں یہ بھی رواج آپ کو عام ملتا ہے، ایک تو دودھ پلوانے کے لیے اپنے بچے باہر بھیج دیتے تھے دیہاتوں میں، اور دوسرا زبان جو ہے صاف زبان سیکھنے کے لیے دیہاتوں میں اپنے بچوں کو بھیجتے تھے۔ پھر اس سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، شاید یہ سوال بعد میں آنا چاہیے لیکن یہاں پہ موضوع کے حساب سے قرآن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ لغت قریش پہ نازل ہوا، تو پھر
اگر وہ زبان فصیح نہیں تھی ان کی تو پھر قرآن اس لغت میں کیوں نازل ہوا؟ ایک بات تو یہ ہے کہ غامدی صاحب جو ہے نا ان کا استدلال تو قرآن ہے، ٹھیک ہے، وہ اس حدیث سے استدلال نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ یہ حدیث صرف یہ الفاظ نہیں بیان کرتے. اس سے تو قرات ثابت ہوتی ہے. ہاں، اس حدیث سے اصل میں قرات بھی ثابت ہو جاتی ہے، کیونکہ اس حدیث میں جو سارا پس منظر ہے وہ ہے قرات کا. قرات کے پس منظر میں یہ بات آئی، حضرت عثمان نے کہا تھا اس کمیٹی کو جو جمع قرآن پہ متعین تھی کہ بھئی اگر تمہارا اختلاف ہو جائے تو تم نے جو لکھنا ہے وہ لغت قریش میں لکھنا ہے. غامدی صاحب تو اس کو مانتی نہیں ہے کہ جمع و تدوین بعد میں ہوئی، وہ تو کہتے ہیں یہ ساری روایتیں من گھڑت ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی قرآن سارا بین الدفتین لکھا گیا تھا، ٹھیک ہے. انہوں نے یہ مقدمہ قائم کیا نا قرآن اور حدیث میں فرق کرنے کے لیے. بیسیکلی تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ حدیث کو ڈیگریڈ کرنا چاہتے ہیں، سیدھی سی بات. اب وہ ان کو اچھا لگے برا لگے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو قرآن تو رسول اللہ کے زمانے میں لکھا گیا تھا، حدیثیں بعد میں لکھی گئیں. اب جتنی حدیثیں ہیں کہ جی قرآن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لکھا گیا یا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کی کمپائلیشن ہوئی، تدوین ہوئی، تو وہ کہتے ہیں یہ ساری من گھڑت روایتیں، یہ کس سے کہانی ہے. اب حدیث میں تو آ گیا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے سامنے ہمارے سامنے 4984، ٹھیک ہے. اس میں یہ بات ہے کہ حضرت عثمان نے یہ کہا تھا کہ جب تمہارا اختلاف ہو جائے تو فَاكْتُبُوهَ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ فَإِنَّ الْقُرْآنَ أُنزِلَ بِلِسَانِ. تو بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے تابوت کی تا میں اختلاف ہو گیا تھا، 4 بندوں کی کمیٹی تھی جو قرآن مجید کو لکھ رہے تھے کہ اس کو لمبی تا سے لکھنا ہے یا گول تا سے لکھنا ہے. تو قریش اب اس کو لمبی تا سے لکھتے تھے تو اس کو لمبی تا سے لکھا گیا. تو اب حدیث یہ کہتی ہے کہ یہ قریش کی زبان میں نازل ہوا. غامدی صاحب یہاں سے استدلال نہیں کر سکتے. ہاں، قرآن البتہ اس معاملے میں بہت واضح ہے کہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا. اچھا، یہ بات ڈاکٹر جواد علی نے بھی کی ہے اور بڑے دھڑلے سے ساری آیات جو ہے وہ بیان کرنے کے بعد کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ قرآن مجید میں کوئی ایک آیت ایسی نہیں ہے، ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جو یہ کہتی ہو کہ قرآن قریش کی زبان میں نازل ہوا. ٹھیک ہے. ہاں، اچھا، بعض جگہ سے لوگوں نے استدلال کیا کہ جی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہر نبی کو اپنی قوم کی زبان میں، ٹھیک ہے. اب قوم، ظاہری بات ہے قوم تو پوری قوم مراد ہوتی ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اہل مکہ کی طرف تو مبعوث نہیں ہوئے تھے، پھر تو آپ کو یہ مقدمہ قائم کرنا پڑے گا نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہری بات ہے آپ کم از کم بھی کہیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ عرب قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے. ٹھیک. تو اس لیے اس سے یہ چیز جو ہے وہ یہ بات ثابت نہیں ہوتی. تو چلیں، یہ تو یعنی غامدی صاحب کی رائے ہے. ہاں، اس میں آپ کی اپنی رائے کیا ہے؟ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ یہ جو بات کہی گئی ہے کہ حدیث میں، ہم تو ظاہر بات ہے حدیث کو مانتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ غالب جو ہے، غالب اس کا وہ قریش کی زبان میں ہے. قرآن کا غالب قریش کی زبان میں. اچھا، لوگوں نے تحقیقات کی ہیں. مثال کے طور پہ ابھی یہ میرے سامنے کتاب ہے، کتاب اللغات فی القرآن، ٹھیک ہے. اسماعیل بن عامر، یہ کافی بڑے جو ہے وہ قرات کے ائمہ میں سے ہیں اور پرانے لوگوں میں سے ہیں، 4 صدی ہجری مطلب. اور یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرف پوری سند کے ساتھ ہے. اس کی کئی سندیں ہیں. اس کی یہ جو کتاب اللغات فی القرآن ہے نا، یہ حال ہی میں پبلش ہوئی ہے. اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے، یعنی مختلف جو مفردات ہیں، مفردات القرآن، ان کے حوالے سے کہ سلف نے، خاص طور پہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ جو باتیں کہی ہیں کہ یہ لفظ کس قبیلے کا ہے. تو اب اس میں انہوں نے کہا لغت قریش، حذیل، کنانہ، اوس، خزرج، خصم، کیس، ایلان، سعد العشیرہ، جرہم، یمن، از، شنوہ، کندہ، تمیم، حمیر، مدین، سدوس، حجاز، انمار، غسان، بنی حنیفہ، تغلب، تے، عامر بن ساسا، مزینہ، ثقیف، جزام، اور مطلب بہت سارے جو قبائل ہیں ان کے الفاظ ہمیں قرآن میں ملتے ہیں. اور ایک ایک لفظ پہ بحث کی ہے کہ یہ اصل میں فلاں قبیلے کا لفظ تھا. اچھا، اس کا اگر آپ اس کتاب کو دیکھیں تو یہ کتاب یہی بتاتی ہے. یہاں اس نے شروع میں جو ہے نا، اس کتاب کے حوالے سے اس نے قبیلے کا نام لکھا اور آگے الفاظ کی تعداد بھی لکھی. جیسے قریش جو ہے نا، قریش کے سے جو ہے 104 الفاظ ہیں، سب سے زیادہ قریش سے 104 الفاظ. حذیل سے جو ہے وہ 45 ہیں.
کنانا سے 36 ہیں، حمیر سے 23 ہیں، پھر ایک ایک کر کے، ٹھیک ہے، باقاعدہ سندوں کے ساتھ یہ بات کہ اہل حمیر سے اصل میں یہ لفظ آیا ہے، قریش اس کو نہیں بولتے تھے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے دیکھیں یہ تفسیر تبری ہے میرے سامنے، ٹھیک ہے، تفسیر تبری میں یہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے، یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے فرت من کسورہ، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ ہوا بالعربیہ الاسد، عربی میں اس کو اسد کہتے ہیں، وبالفارسیہ شار، شار سے شیر بن گیا، پھر وبالنبتیہ اریا، وبالحبشیہ کسورہ، یہ تو عربی بھی نہیں ہے۔ اچھا، اس میں پھر ایک اور ڈیبیٹ ہے، قرآن میں کیا غیر عربی لفظ ہیں کہ نہیں ہے؟ امام شافعی اگرچہ اس طرف گئے ہیں کہ نہیں ہے، خیر اس پہ ہم کسی اور وقت میں بحث کریں گے، لیکن یہ ہے کہ آپ تو یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں کیا قریش کے قبیلے کے علاوہ کے بھی الفاظ ہیں کہ نہیں ہیں؟ قرآن مجید میں تو عربی کے علاوہ بھی الفاظ ہیں، صحیح، فارسی الاصل، حبشی الاصل الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ جہنم کے بارے میں جیسے ایک بحث موجود ہے کہ یہ عربی الاصل نہیں ہے، ٹھیک ہے، فارسی الاصل ہے، اس طرح اور الفاظ آپ کو مل جائیں گے، اور یہ بات آپ کو سلف سے ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو صاحب ہیں جنہوں نے اس کتاب کی تحقیق کی ہے اللغات فی القرآن کی، انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ اس کتاب کے مطابق قریش کے الفاظ ہیں، تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ غالب جو ہے وہ اس میں قریش کی لغت ہے، اور شارحین حدیث نے بھی یہی بات لکھی ہے اس حدیث کی شرح میں کہ غالب اس میں قریش کی لغت ہے۔ یہ کہنا کہ اس میں ساری وکیبلری قریش کی ہے، یہ بات پریکٹیکلی اور تاریخاً بھی ثابت نہیں ہے، عملاً ثابت نہیں ہے۔